کہ سنتوں کی نیت نہ باندھیں، کیونکہ ادھر ہم کچھ بات کہیں گے، ادھر آپ نماز میں مشغول ہوں گے، نہ آپ حضرات کی بات سمجھ میں آئے گی اور نہ نماز ہی صحیح کر کے ہو پائے گی، نماز میں دھوکہ بھی لگے جائے گا۔ نماز کے لیے انشاءاللہ ہم نے بھی ابھی سنتیں نہیں پڑھی، سنتوں کا وقت دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، اگر ہم نے کسی کی نعمت سے، کسی سے فائدہ اٹھایا اور اس کا شکریہ ادا کر دیا تو وہ سمجھتا ہے بات ختم، پورا ہو گیا معاملہ، میں نے اسے فائدہ پہنچایا، اس نے مجھے شکریہ کہا، بات ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، میں نے تمہیں نعمت دی، تم نے اس پر شکریہ ادا کر دیا تو بات ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارا شکر کرنے کا انداز جتنا اچھا ہوگا، تم اپنی حیثیت کے مطابق اچھے طریقے سے شکر ادا کرو تو میں اپنی شان کے مطابق، اپنی رفعت کے مطابق تمہیں زیادہ کر کے دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اگر کسی کو اس میں شک ہو کہ ہم نے اگر نمازوں کی نیت نہ باندھے، تشریف رکھیں، انشاءاللہ سنتوں کو روک دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس نے اس میں شک کیا، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ کے اس قول میں شک کیا، پتہ نہیں زیادہ ملے گا نہیں ملے گا، یا ہم نے شکر ادا کیا تھا میں تو نہیں ملا زیادہ، تو پھر وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، سوچے کہ میں واقعتاً مسلمان ہوں کہ نہیں۔ جب اللہ نے کیا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور دوں گا تو دے گا، اب نہیں دیا اور 2-4 دن میں دے گا، 2-4 دن میں نہیں، 2-4 سال میں دے سکتا، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کسی نے شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں نہیں فرماتا کہ ہاں بس ختم ہو گئی بات، میں چھوڑ دوں گا، نہیں، یا یوں نہیں فرماتا کہ میں تمہاری نعمتوں میں کمی کر دوں گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ناشکرے ہوتے ہیں لیکن پیسوں کا ان کے پاس انبار ہوتا ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے رقم، آپ کہیں گے یہ تو شکر گزار بھی نہیں ہے، پھر بھی اسے نعمتوں میں زیادتی ہوتی چلی جا رہی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے یوں بھی تو فرمایا نا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ جو نافرمان بندے ہوا کرتے ہیں نا، یہ جو برے بندے ہوا کرتے ہیں، میں انہیں ڈھیل دیا کرتا ہوں، اور ڈھیل دیتا ہوں اتنی ڈھیل کہ یہ پھنس جاتا ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب یہ پھنس جاتا ہے پھر میں اسے پکڑتا ہوں اور میری پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جس نے شکر ادا نہیں کیا، جس نے ناشکری کی الٹا، اس کو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ملے گا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وہ نعمتوں کی طرف پھر نظر نہ کرے کہ مجھے نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں یا کم مل رہی ہیں، مجھے کیا ہوا ہے کیا، دنیا میں نہ دیکھے۔ جسے دنیا میں پریشانی آ گئی وہ تو شکر ادا کرے کہ ہاں مجھے سزا دنیا کے اندر مل گئی،
जिसे बीमारियों ने घेर लिया, वो तो शुक्र अदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुनाहों के धोने का इंतजाम इस दुनिया के अंदर ही कर दिया। और अगर जिसे इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने सजा नहीं दी, उसे परेशानियां नहीं दी, तो याद रखें आखिरत का अजाब बड़ा सख्त। उसी की तरफ अल्लाह ने इशारा किया कि जिसने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखना, भूल नहीं जाना, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा जबरदस्त। इन्ना अज़ाबी लशदीद। अब इसमें सबसे बड़ी नियामत क्या है? एक तो ये बात हो गई कि अगर शुक्र अदा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, और नाशुक्री करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब हमें पकड़ लेगा। ये तो हो गई बात साफ। लेकिन फिर नियामत क्या है? हमारी समझ में तो नियामत क्या है? हमारी समझ में तो नियामत ये है कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा हो। हमारी समझ में तो नियामत ये है कि हमारे पास दौलत के अंबार हो, हमारी घरवाली के पास, हमारी अहलिया और बीवी के पास, हमारे बाल बच्चों के पास गाड़ियां हों, उसके पास जेवरात हों। हमारी सोच तो ये है। और अगर यही सबसे बड़ी नियामत है तो मुसलमानों, मुझे एक बात बताओ, क्या सबसे ज्यादा नियामत के हकदार मेरे आका मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे? जाओ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास और मालूम करो। हमने तो किया, किताबों के अंदर पढ़ा। हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा यूं फरमाती हैं कि तेरे नबी के पास कभी खाने के लिए 2 दिन और कभी 3 दिन हो जाया करते थे, और तेरे नबी के घर में कुछ खाने को नहीं हुआ करता था। और चूल्हे की बात करता है, चूल्हा तो जले हुए पूरा पूरा 1 महीना गुजर जाया करता था, लेकिन रोटी फिर खाते क्या थे? कि बेटा खजूर भी तो थे, खजूर भी तो थे। किसी दिन 1 खजूर, मैं एक टाइम की बात नहीं कर रहा बुजुर्गों, मैं मुसलमानों 1 टाइम की बात नहीं कर रहा। मेरी अम्मा यूं फरमा रही हैं, किसी दिन 1 खजूर हुआ करती थी पूरे दिन में जो आपके नबी खाया करते थे, और 1 खजूर मेरे हिस्से में आया करती थी। और किसी दिन ऐसा हुआ करता था, आधी खजूर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने तनावुल फरमाई है, और आधी खजूर मेरे हिस्से में आई है, और कोई कोई दिन तो खजूर हाथ ही नहीं आई। कहां था जेवर? कहां थे घोड़े? कहां थी आलीशान इमारतें? अगर आप इसे नियामत समझते हैं तो मेरे भाई आप गलत हैं। फिर क्या है ने? और मुझसे पूछे तो मैं तो ये अर्ज करूंगा कि दुनिया के अंदर अगर किसी इंसान को अल्लाह ने सबसे बड़ी नियामत दी है तो वो ईमान है। तशरीफ रखें, सुन्नतों का वक्त दिया जाए। वो ईमान है, सबसे बड़ी नियामत। और ईमान अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि जिस वक्त सुबह को आदमी उठेगा तो मुसलमान होगा, लेकिन जब काम धाम करके तमाम कामों से फारिग होकर घर के अंदर घुसेगा तो उस वक्त वो मुसलमान नहीं होगा, काफिर हो चुका। शाम को तो घर आया था, मुसलमान था, जब सोने के लिए लेटा है मुसलमान था, लेकिन जब ये उठ के काम के लिए निकला है सुबह को तो काफिर हो चुका होगा। क्या आप सोच रहे हैं इतना हल्का है? हाँ, अच्छा, एक अकीदा है, एक अकीदा है कि जितने नबी इस दुनिया के अंदर आए
1,24,000 یا تو کچھ زیادہ تھے یا کچھ کم تھے، لیکن جو بھی نبی تھا اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، معصوم تھا۔ اور جس نے یہ سمجھ لیا، جس نے یہ سمجھ لیا کہ کسی نبی سے کوئی گناہ ہوا ہے، تو بتاؤ مسلمان رہے گا؟ میں کہتا ہوں نہیں رہے۔ بدوا لینا ہے مفتی صاحب سے لیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایمان اب بچا نہیں ہے، کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا دوبارہ۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا۔ اللہ نے دھمکی دی ہے ایسا آدمی کہ جس نے میری چادر گھسیٹی میں اسے بخشوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ عزیزان گرامی، میری تو روح کانپ گئی۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ نماز پڑھی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے بیان کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ بتا اللہ مجھے یہ جواب دے، کیا مجھ سے بھی زیادہ ذکر کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی موجود ہے؟ گھمنڈ آ گیا موسیٰ علیہ السلام۔ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے الفاظ سے۔ پکڑ لیا ہاتھ، میں نے کہا بتا اگر موسیٰ علیہ السلام کے اندر گھمنڈ تھا تو یا تو مسلمان نہیں ہے یا وہ نبی نہیں ہے۔ ذرا ذرا سی بات زبان سے نکالتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایمان۔ اگر آدمی پوری زندگی گزاری اس نے نمازوں کے اندر، اس نے زندگی گزاری ذکر و اذکار کے اندر، لیکن اس دنیا سے گیا ہے تو ایمان سے فارغ ہو کر گیا ہے، تو پھر بیکار ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ایمان اگر چاہیے تو پھر شکر گزاری کرنی پڑے گی اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا۔ اور شکر گزاری دو طریقے کی ہوا کرتی ہے، دو طریقے۔ ایک کیا ہے؟ ایک شکر گزاری کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کا استعمال کریں صحیح طور پر، غلط طور پر نہیں، صحیح طور پر۔ جو بھی نعمت اللہ کی ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھائیں، یوں پلیٹ کے اندر لیں یا نہ لیں، یا یوں ہی روٹی کے اندر اسے لپیٹے قیمے کو اور یوں کھڑے کھڑے کھاتے چلے جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے، اس کے اوپر صاف ستھرے برتن رکھے جائیں، اس کے اندر سبزی اتاری جائے، ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر بیٹھا جائے اور پھر اس کھانے کو کھایا جائے۔ صحیح طریقے سے استعمال نعمتوں ایک، اور دوسرا کیا؟ جب اس نعمت کا آپ صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظوں میں بھی شکر ادا کریں اور انداز سے بھی ادا کریں۔ یہ نہیں، ایک مرتبہ میں جا رہا، میرے ساتھ ایک صاحب اور جا رہا ہے، مجھے جانا تھا نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ کچھ بات چل نکلی، تھوڑی دور مسجد کا دروازہ، تو وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس مولانا اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ میں نے کہا چچا نماز کے لیے کہاں پڑھو، یہ زبان تھی، انداز نہیں تھا۔ انداز تو جب ہوا کرتا ہے جب وہ پہلے مسجد کا رخ کرتا، بعد میں کرتا۔ اللہ سے ڈر ہوتا تو پھر نماز چھوڑ سکتا تھا، پھر نماز نہیں چھوٹا کرتی۔
پھر تو نماز ایکسٹرا ہوا کرتی ہے، پھر تو یہ حکم آیا کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ تم جب تہجد کے اندر پڑھتے ہو نا نماز، تمہارے پیروں کے اوپر سوجن آ جاتی ہے۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیت باندھتے تھے نماز کی تو دنیا ما فیہا بلا دیتے تھے، پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی نماز پڑھتے پڑھتے۔ پھر تو یہ انداز ہوا کرتا ہے، پھر اللہ کا حکم آتا ہے تھوڑا ہلکا رکھو بھائی ہاتھ۔ اور ہمارا حال کیا ہے، جمعہ پڑھ لیا بہت کمال کرتی ہے، پھر یہ نہیں ہوا کرتا۔ تو نماز کم سے کم 5 وقت کی تو میرے بھائی ہو۔ پھر ہمارے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے اعمالکم اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال کی طرح تمہارے اوپر حاکم مسلط ہوا کرتے ہیں۔ کیوں یہ جو حکومتیں ہیں کیوں مسلمانوں کو ستا رہی ہیں؟ اور بھی تو لوگ رہتے ہیں اس ہندوستان کے اندر، کیوں مسلمانوں کے اوپر ہی نشانہ ہے؟ اس لیے کہ یہ مسلط ہوئے ہیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، اس لیے مسلمانوں کو ستا ہے۔ جس کی سزا ہوتی ہے اسی کو تو ملا کرتی ہے، کوئی دوسروں کو تھوڑا ملے گی۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب اللہ کی کوئی نعمت تم تک پہنچے تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ ایمان ہے کہاں سے ملا؟ لوگ کہیں گے کہ ہم تو مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے تھے تو مسلمان بن گئے، یہ ایمان ہمیں بہت اچھے طریقے سے مل گیا۔ نہیں، ایک زمانہ وہ بھی تھا، ہمارے استادوں کے استاد اور استادوں کے بھی استاد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب سہارنپور جہاں چپے چپے پر آج عالم موجود ہے، سہارنپور، میرٹھ، مظفر نگر، جہاں چپے چپے پر مدرسہ موجود ہے، اور مدرسے بھی ایسے ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے علاقوں میں 150 گز کے علاقے میں مدرسہ بن کے تیار ہو، وہاں بگے بگے ہیں مدرسوں کے، کتنے 12 بگے 25 بگے ایک مدرسے کے سامنے سے گزرنا ہوا۔ ایک مظفر نگری نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا مدرسہ کہ 12 بگے زمین ہے اس کے پاس۔ اس علاقے کے بارے میں حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لوگ کندھے پر جنازہ لے کر گاؤں گاؤں گھومتے تھے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا۔ آپ کہہ رہے ہیں گھر کے اندر، مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہو کر ملا اسلام؟ نہیں، یہ اسلام ہمیں ملا اس مسجد کی وجہ سے، ان مدارس کی وجہ سے، ان علماء کرام کی برکتوں سے۔ آج عالم ختم ہو جائے، اسلام ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا، بہت ٹائم نہیں ہے میرے پاس، بہت کم وقت بچا، اشارہ کرتا ہوا چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ یوں ہی قرآن اٹھا لیا جائے گا اور ختم ساری بات، نہیں، بلکہ ایسا ہوگا کہ تمہارے درمیان سے عالم اٹھائے جائیں گے اور پھر جاہلوں کو تم اپنا سردار بنا لو گے، پھر ان سے مسئلہ پوچھو گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ کریں ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج کل ایسا ہی، یہ امام صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، لیکن آپ کو کوئی مسئلہ دیکھنا ہے تو یوٹیوب کھولا جاتا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر کیا چلتا ہے؟ ایک صاحب نے میرے وہ پاس بھیج دیا اور میں نے سنا تو ایک پگڑی لگائے بیٹھا، یہ لمبی داڑھی، میں نے کہا کوئی شیخ الحدیث ہے جس کی ویڈیو کلپ ایک صاحب نے اعزازاً بھیجی تھی کہ میں بھی سنوں، میں بھی شاید ہدایت پا جاؤں۔ میں نے جو اس کی بات سنی تو اس کا پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ ان مولویوں کی باتوں میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کے اندر یوں فرمائے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس زمین کے اوپر اللہ سے ڈرنے والا اگر کوئی ہے تو عالم، اور وہ کہہ رہا کہ عالم کی بات
پھر کیا؟ پھر یوں کہہ رہا کہ سیدھا قرآن آپ کھولو، سیدھی حدیث آپ پڑھو اور پھر عمل کرو۔ میرے بھائی آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو اردو آتی ہے، آپ اردو کے اندر ترجمہ پڑھیں گے، کیا کسی جاہل نے ترجمہ لکھا تو کسی عالم نہیں ہے؟ جب مفتی صاحب کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو ان کے استاد کے اوپر کیوں بھروسہ؟ ان کے استاد نہیں لکھا؟ حضرت مولانا اشرف علی خان بھی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، انہی لوگوں نے ترجمے لکھے جو ہم تک موجود ہیں۔ اگر آپ مفتی صاحب کے اوپر بھروسہ نہیں تو قرآن جنہوں نے ترجمہ لکھا ان علماء کے اوپر بھروسہ کیوں؟ غلط رہنمائی کر رہا ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ان کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ آپ کبھی اٹھا کے لے کے جائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، تھوڑے لفظوں میں سنتے ہوئے چلیے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ دیکھو بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے یوٹیوب کے اوپر پڑھا ہے کہ ہاتھ جب رکوع میں جائیں گے تب بھی اٹھائے جائیں گے، جب رکوع سے اٹھیں گے تب بھی اٹھائے جائیں گے، آپ کا عمل بخاری شریف کی حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بخاری شریف کے سوا بھی احادیث موجود ہیں، وہاں دیکھ لو بھائی، کوئی نہ کوئی تطبیق ہوگی اس کے اندر۔ کہنے لگے نہیں بخاری سے ثابت کرو۔ میں نے کہا چل بخاری سے ہی ثابت کرتے ہیں، تو اٹھا دوسری حدیث آگے کی، اسی کے برابر میں ایک اور حدیث، یہ بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کے اندر 3 جگہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اس کے اندر 2 جگہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، پتا کون سی حدیث پر عمل کرے گا؟ کہنے لگا مولانا بات گھماؤ مت، سیدھی سیدھی بتاؤ، تم تو ایک پہ بھی نہیں کر رہے، ہم ایک پہ تو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چل آگے چل۔ میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو زیادہ عمل کرنے والا ہے یا عبداللہ ابن مسعود زیادہ؟ وہ تو صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی زندگی قربان کر دی اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل پر۔ میں نے کہا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جب بھی نماز پڑھ کر دکھائی یا نماز پڑھی، روایت ہے صحابی شریف کے اندر بالکل صحیح حدیث کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ جن سے حدیث ہے وہ خود نہیں اٹھا رہے تو ہمیں بتا رہا، جب جا کے چپ۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے علماء کرام کا عمل۔ جب تم جانچ کرو گے، بظاہر کبھی ایسا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن جب جا کے تحقیق کرو گے عالم سے تو آپ کو صحیح جواب انشاءاللہ ملے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ ہم نے ناشکری کا حال یہ کر دیا کہ اگر ایک سفیر مدرسے کا بیٹھ جائے، ایک فقیر بیٹھ جائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد کے اندر کہ ایک مرتبہ ایک جگہ میں نے اعلان کیا مدرسے کے لیے، ایک بھکاری نے بھی اعلان کیا، اس کو تو خوب ملا اور مدرسے کو کچھ نہیں ملا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا پریشانی ہے، تو کچھ ہمیں بھی تو بتا، رو رو کر کچھ بھیک مانگ رہا تھا، تو اس کے منہ سے ایمانداری کی بات کہتا ہوں شراب کے بھپکے اٹھے۔ یہ حالت کر دی ہم نے مدرسوں کی بے رغبتی کی، عالم کی بے رغبتی کی، کہ نہ عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، نہ عالم سے دین سمجھنا ہے، یوٹیوب کھول لیا، اور جب مدرسے کا معاملہ آیا تو ہم نے بھکاریوں کو لڑکیوں کی شادی کرانے کو وقت نہیں ہے، ورنہ اس پہ بھی کچھ بات ہو جاتی افضل سمجھ لیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا ان عذابی لشدید۔ اگر اتنی قدر، اتنی اہمیت مسلمان کے اندر آ جائے جتنی اہمیت کفار کے اندر ہے، حکومت کے اندر ہے، کہ دیکھو نشانہ سب سے بڑا کیا ہے؟ مدارس، کسی طرح مدرسے بند ہو جائے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں اہمیت کو کہ جب تک مدرسے ہیں تو مسلمان ہے، مدرسے بند تو مسلمان ختم، جھگڑا ختم، جڑ کاٹ۔ مسلمان نے نہیں سمجھی ہے۔ بہرحال میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اہمیت سمجھیں اور علماء کی قدر کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل پر کوئی ویڈیو نہ دیکھیں
دین سیکھنے کے لیے علماء کرام کے بیانات موبائل پر نہ سنیں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک مرتبہ یہ چیک کرا لیں، یہ معلوم کر لیں مفتی صاحب سے پہلے آ کر کہ مفتی صاحب ان صاحب کی تقریر سننا صحیح ہے یا غلط ہے، یا کون سے عالم کی مجھے تقریر سننی ہے، پھر انشاءاللہ سنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔